ایک سوال ہم سے اکثر لوگ آپ سے بھی کرتے ہوں گے, کسی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ڈکی بھائی کا کیا بنا, کب باہر آئیں گے, کیا ہوا ہے, کیا فیصلہ سنایا گیا ہے. تو سب کنسرنڈ ہے, بیکاز نو ڈاؤٹ ہمارے یوٹیوب کے بہت بڑے انفلوئنسر ہیں, بہت سارے فینز ہیں, اور یہ کافی عرصے سے لمبا جو یہ لیگل چل رہا ہے سلسلہ, اس نے سب کو کنسرن غیر کیا ہوا قانونی ہے. بالکل ایپ جو ہے اس میں بیٹنگ کی ایپس تشہیر کی کی ہے, میں بیٹنگ ایپس کی انوالومنٹ. بالکل ایسی ہے. تو سوشل میڈیا پر غیر قانونی وہ جو جوئے کی ایپس ہیں اس کی تشہیر کے الزام میں گرفتار یوٹیوبر سعد الرحمان ڈکی بھائی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں, 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے. یہ کیا کیس ہے, اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے طارق خان نے, ہمارے نمائندے 365 نیوز لاہور سے. طارق بتائیے گا, ایک تو ضمانت سے متعلق بھی اور ذرا کیس کا پرسپیکٹو بتائیے. اپڈیٹ بھی ہے جو صحیح. سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی ضمانت جو ہے وہ 10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں منظور کر لی گئی ہے. جسٹس شہرام سرور نے ان کی درخواست ضمانت پر یہ حکم جاری کیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ 17 اگست کو انہیں جو ہے وہ گرفتاری کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا, اور جس کے بعد ان کا مختلف دنوں کے حوالے سے 22 روزہ کل جسمانی ریمانڈ جو ہے یہ NCCIA کے سپرد رہے, اور 22 روز کے جسمانی ریمانڈ کے بعد 8 ستمبر کو ان کو عدالت نے جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا, جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی ضمانت جو ہے وہ دائر کی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے, اور 22 ستمبر کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی تھی, جس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج کے روبرو اپنی درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی, جو کہ 2 اکتوبر کو ان کی جو درخواست ضمانت تھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وہاں سے مسترد کی گئی. اس کے بعد انہوں نے 31 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں اپنے وکیل عمران چدڑ کے ذریعے سے جو ہے وہ درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی, اور اس کے بعد جو ہے 11 اکتوبر ہے ستمبر کو وہاں پہ جسٹس فاروق حیدر جو ہیں انہوں نے NCCIA کو نوٹس کیا, مگر انہوں نے اپنی ذاتی مجموعی طور پر یہ بتائیں مجھے کہ کتنے پیسوں کا معاملہ ہے یہ, یعنی کتنے ابھی انویسٹیگیشنز جو ہو رہی ہیں, کتنے کروڑ روپوں کا معاملہ ہے یہ؟ جی اس میں انہوں نے کوئی نہیں, انہوں نے جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو جو ہے وہ راہ سے بھٹکایا, ان کو بڑی تعداد میں ان کا نقصان ہوا پیسوں کا, انہوں نے اسے جوئے پہ لگائے, اور کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں جو ہیں کروڑوں روپے جو ہیں مختلف اکاؤنٹ کے ذریعے سے وہ تو خوشی سے آئے نا پیسے, اور ایک ایپ جو ہے جی وہ تو کیا مطلب, وہ ایک تو ہوتا ہے نا خوشی سے آتے, ایک ہوتا ہے کہ جی فراڈ سے پیسے آگے, وہ تو بڑے ارینجمنٹ کے ساتھ پیسے آئے. اب آگے اس کا یہ ضمانت ہو جانا, اب ان کا کیس آگے کہاں جائے گا, دوبارہ اریسٹ ہونے کے کوئی چانسز ہوتے ہیں یا نہیں, کہ بیل کے بعد آپ سیف ہیں, جو فیصلہ ہے وہ کب تک آئے گا, تو لیگل اس میں بتائیں کہ اب کہاں جا رہا ہے کیس. جی کیونکہ اب ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور اب یہ باہر آ جائیں گے, جس کے بعد جو وہ ہے عدالت اس کیس کا دوبارہ سے چالان جمع کرائے گی, ٹرائل شروع ہوگا, گواہان جو ہیں وہ پیش ہوں گے, اور یہ تمام پروسیجر دونوں طرف سے جو وکلا ہیں اپنے دلائل دیں گے, جس کے بعد عدالت جتنا بھی وقت لے گی. اور واضح طور پر چارج بتا دیں کیا ہے, ایکیوزڈ کون ہے, چارج کیا ہے ان کے اوپر؟ ان کے خلاف سب سے اہم جو بڑا چارج ہے, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پروموشن کی ہے ایک ایسی ایپ کی جو جوئے کو پروموٹ کرتی ہے, جس سے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا, ایک, اور دوسرا منی لانڈرنگ ان کے الزام ہے کہ ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ آیا ہے, اور ان کے پاس کوئی ٹریل موجود نہیں کہ کس طرح سے یہ پیسہ جو ہے ان کے پاس آیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو FIR کے مطابق یہ ایک جوئے کی ایپ جو ہیں ان کے کنٹری, یعنی اسیٹ بیونڈ مینز کا معاملہ بھی ہو گیا نا, اسیٹ بیونڈ مینز کا بھی معاملہ ہو گیا نا یہ. جی اور کچھ پتا چلا ہے کہ کیا اسیٹ کیا ہوتی ہیں, اور ان کے چارجز کی کیا سزائیں ہیں آگے؟ اس میں سزا جو ہے, کیونکہ عدالت کے ثوابدید پہ ہے, اس کو اور 10 سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے, اور اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ عدالت نے ان کے آفینس پہ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کا آفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا, کس قسم کی ان کو سزا ہو سکتی ہے. اچھا, مطلب اب یہ تاریخیں آتی رہیں گی اور کیس چلتا رہے گا, لیکن وہ باہر ہوں گے, اور وہ باہر ہوں گے, یہ کچھ ایسا ہے, صحیح کہہ رہے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ان کا کیس چلے گا تو
और हो सकता है अगर ये चाहें तो अदालत से इस्तिस्ना ले सकते हैं और इसके बाद सिर्फ इनके वकील जो हैं वो पेश हुआ करेंगे अदालत में और दलाइल दिया करेंगे, लेकिन जिस दिन फैसला होगा यकीनी तौर पे इन्हें भी वहाँ जो है वो फैसले के लिए आना पड़ेगा और उनके सामने ये फैसला जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसमें कितना टाइम लगेगा इसको बताना कबल वक्त है और इस फैसले के बाद इस फैसले को ये दोबारा से चैलेंज भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, ये तो प्रोसिक्यूशन पे डिपेंड। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने हमें वक्त दिया। ये असल में डिपेंड करता है प्रोसिक्यूशन कि जितनी अच्छी एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन होगी, एविडेंस वो कलेक्ट करेंगे, बर वक्त करेंगे, क्योंकि देखें ना जितना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं।